یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایمان کے نور سے منور کیا اور ہم پر کرم بالائے کرم کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. جمعہ کا مبارک دن ہے اور سفر المظفر کا یہ بابرکت مہینہ ہے. بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص تقسیم ہند سے پہلے لوگوں میں مختلف قسم کی رسومات پائی جاتی تھیں اور ان رسومات میں سے ایک رسوم یہ بھی ہوتی تھی کہ جب مختلف مہینے آتے تو لوگ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے مختلف قسم کے ان کے اثرات آپس میں لیتے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیان کرتے. اسی طریقے سے مختلف قسم کی بدعات، خرافات اور ایسی عادات جن کا دین سے یا دین کی اصل سے یا قرآن و سنت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ لوگوں کے اندر رسم و رواج کی حد تک اس حد تک پھیل چکا کہ بعض لوگوں نے اسے دین کا حصہ سمجھ لی اور مختلف بدعات، منکرات اور خرافات کا اجرا کیا. جو سادہ لوگ تھے وہ ان بدعات کو، ان خرافات کو اور ان منکرات کو دین سمجھ بیٹھے اور یہ زمانہ قدیم میں بھی اس طرح لوگوں کے اندر رسم و رواج رہا. زمانہ جہالت کے اندر بھی اس طرح کی رسومات پائی گئیں اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی لوگوں کے اندر اس طرح کی رسومات پائی جاتی تھیں. پھر اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ آخری نبی بن کر دنیا میں آئے. آپ پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا اور پھر جب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع آخری حج ارشاد ادا کیا تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا
جو تاریخ انسانیت کے لیے دستور حیات بھی ہے، قانون زندگی بھی ہے، اور شریعت اسلامیہ کے لیے پورا قانون اور دستور ہے، اس خطبے کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عرب قبائل کے اندر، قریش کے قبائل کے اندر، اور آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کے اندر جو بدعات، منکرات، خرافات، جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے دین سمجھ لیا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ایک چیز کی نشاندہی فرما کر اور دین کو واضح کر دیا، اور بدعات، خرافات اور منکرات کا کلا کما دیا۔ اسی طریقے سے مختلف ادوار کے اندر لوگوں کے بیچ میں جو رسم و رواج مختلف چل چکے تھے، جو بدعات اور خرافات اور منکرات کی اور نادینی اور بے دینی کی صورت اختیار کر چکے تھے، تو ہر دور میں جو علماء، ائمہ، محدثین، فقہاء اور اولیاء کاملین آتے رہے، وہ ان بدعات کو، ان منکرات کو کا کلا کامہ کرتے رہے، اور خداوند قدوس ان کے وجود سے دین اسلام کو پھیلاتا رہا۔ اسی طریقے سے تقسیم ہند سے پہلے کچھ لوگوں کے اندر بدعات، منکرات اور خرافات پائی جاتی تھی، اور جس وقت 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تو لوگ مسلمان ہند سے ہجرت کر کے جو مسلمان علاقوں میں تھے وہ اس طرف شفٹ ہوئے، تو یہ پاکستان بن گیا مسلمان آبادی کا۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ انڈیا کے اندر رہ گئے، اس میں مختلف اقوام تھی، مسلمان تھے، ہندو تھے کثرت کے ساتھ، سکھ تھے، اور مختلف قسم کے جو ہے وہ اقوام تھی جو انڈیا کے اندر رہ گئے۔ لیکن ان کے اندر بھی جو کچھ ایسی رسومات چلتی تھی جن کو ہندوانہ رسومات کہتے تھے، یا ایسی رسومات چلتی تھی جن کو بدعات، خرافات اور منکرات کہتے تھے، تو وہ آج تک کچھ لوگوں کے اندر رسم کے طور پر چلی آ رہی ہیں، اور آج کے اس پڑھے لکھے دور کے اندر جو اس وقت دنیا ایک پورے گلوبل ولیج کی حیثیت رکھتی ہے کہ پوری دنیا اس وقت آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، پوری دنیا کی ریسرچ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، پوری دنیا کا جو ہے وہ ہر قسم کی آپ معلومات آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آج بھی ہمارے کچھ لوگوں کے اندر اس طرح کی رسومات پائی جاتی ہیں جن کو لوگ دین کی حد تک اس کا درجہ دیتے ہیں۔ ہمارے علماء نے، ائمہ نے ان بدعات اور خرافات کو باقاعدہ ان کا نہ صرف کلا کما کیا بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اس کو واضح کیا۔ اور ان ائمہ میں بالخصوص امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پورے محاذ پر باقاعدہ نہ صرف کام کیا بلکہ بدعات اور منکرات کے رد کے اوپر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پوری کتابیں لکھی اور فتاوے دیے ہیں۔ اور ان رسومات اور بدعات میں سے ایک بدعت ہمارے لوگوں کے اندر آج بھی پائی جاتی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اور اس مہینے کے اندر جی شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے کے اندر جو ہے کہیں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ لوگوں نے خود اپنی طرف سے بنایا ہوا یہ ایک رسوم جو ہندوانہ رسوم چلی آ رہی ہے، وہ ہمارے لوگوں کے اندر بھی آج تک جو ہے وہ اس کا ایک اور مختلف قسم کی بدفعلیاں نکال کے اور بدشگونیوں کو ان کو نام دے کر کے بھائی آج اس دن سفر کریں گے تو بدشگونی ہوگی، اس مہینے میں سفر کریں گے تو بدشگونی ہوگی، اس مہینے کے اندر شادیاں کریں گے تو یہ شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس طرح کی لوگوں کے اندر رسومات پائی جاتی ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ زمانہ قدیم سے لوگوں کے اندر اس طرح کے رسومات چلی آئی، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بھی
جو مشرکین تھے، کفار تھے، بت پرست تھے، وہ اس طرح کی بدشگونیاں کرتے تھے، اور سفر کا مہینہ جب بھی آتا تھا تو وہ اپنے سارے سفروں کو موقوف کر دیتے تھے، شادیاں روک دیتے تھے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے اور اس کے اندر کوئی شادی کرنا یا کوئی نیک کام کرنا یا کوئی اجتماع کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہم قرآن و حدیث کے اندر اس چیز کی ممانعت آئی ہے، اور یہ عادت کفار کی رہی ہے۔ جیسے اگر ہم قرآن حکیم فرقان مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن بھی ہمیں اس طرف نشاندہی کرتا ہے۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9 ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف، اور اس کی آیت نمبر ہے 131۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کفار اور مشرکین اور بالخصوص جو بنی اسرائیل تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جنہوں نے پایا، تو ان کی کچھ عادات کی قرآن کریم نے نشاندہی کی ہے۔ مثلا قرآن حکیم فرقان مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 131 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کفار اور مشرکین کی یہ عادت ہوتی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بالخصوص تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بڑے بڑے جادوگر ہوتے تھے، اور جو سب سے بڑا جادوگر تھا اس کا نام سامری تھا، اور فرعون نے تمام جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جمع کرتا تھا، اور پھر جب سارے جادوگر ایک جگہ جمع ہو گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، تو انہوں نے رسیاں جو ہے وہ زمین پر پھینکی، اور وہ رسیاں جیسے ہی ان جادوگروں نے پھینکی اور اپنے جادو کے ذریعے کرتب دکھایا تو وہ لوگوں کو وہ رسیاں سانپ نظر آتے تھے۔ اس طرح لوگوں کو کیا کراتے ڈراتے تھے۔ تو ایک دفعہ فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، اور ان میں سب سے بڑا جادوگر ان کا سامری جادوگر تھا، تو اس کو بلایا کہ بھائی موسیٰ کے مقابلے میں جو ہے وہ تم اپنے کرتب دکھاؤ اور موسیٰ کو پریشان کرو۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کے مختلف رسیاں ڈالی، اور رسیاں سانپ بن گئی، سانپ کی طرح نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، جس عصا کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہی عصا ہے کہ جب آپ نے فرعونیوں نے آپ کا پیچھا کیا، اور جب سمندر آیا آپ نے حواریوں کے لے کر، موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے لے کر جب دریا کے اندر سمندر کے اندر گئے، تو قرآن اس منظر کو بیان کر فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں عصا مارا، اور وہ عصا جیسے جہاں جہاں عصا لگتا گیا وہ پھٹ گیا، اور سمندر نے راستہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے اسی سمندر سے، اس دریا کے بیچ سے گزرتے رہے، راستہ خشک، اور پیچھے سے جہاں بالکل ان موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جب پورا دریا پار کر چکے، اسی راستے پر فرعون اور اس کی فوج پیچھا کرتے ہوئے ان کے اوپر آئی، تو سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کے اوپر جب وہ پوری فوج اندر داخل ہو گئی، اوپر سے پانی واپس مل گیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، جو ہے وہ رسیاں پھینک کے جادوگروں نے کرتب دکھایا اور وہ سانپ بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنا عصا پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا عصا سامنے پھینکا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ ایک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، بڑے سانپ کی شکل اختیار کر گیا، اور وہ جادوگروں کے جتنے سانپ اور سپیرے تھے ان سب کو اس نے نگل لیا۔ تو اس طرح کی مختلف قسم کی جو ہے وہ اس دور کے اندر ایسی بدعات اور خرافات پائی جاتی تھی کہ جب کوئی اچھا کام ہوتا تو وہ لوگ کہتے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ یہ کام تو ہم لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ اچھا، جب ان پر کوئی آزمائش آتی، کسی گرفت میں آتے، کسی پکڑ میں آتے، تو کہتے تھے یہ تو موسیٰ کی طرف سے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو الزام دیتے۔ تو قرآن کریم فرقان مجید اس طرح کی بدعات اور خرافات کا کلا کامہ کرتے ہوئے اس منظر کو قرآن بیان کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 131 ہے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہ جب ان کو کوئی اچھی خوشحالی ملتی، کوئی اچھی کام ملتا، کوئی ان کو کسی اللہ کی طرف سے کوئی کرم ہو جاتا، تو قالو، تو برملا کہتے تھے کہ لنا ہاذہ، یہ تو ساڑی وجہ تو ہے جی، یہ تو ساڑی برکت نہیں وجہ تو ہے جناب، ساریاں برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی آزمائش پہنچتی، یطیروا،
بے موسیٰ، تو کہتے ہیں یہ تو موسیٰ دی طرفوں ہے جی۔ جب پکڑ آتی، کوئی کسی گرفت میں آتے، کوئی آندھی آتی، کوئی طوفان آتا، کسی گرفت میں آتی، تو کہتے ہیں یہ تو موسیٰ کی طرف سے ہے۔ اور کوئی اچھائی ہوتی، کوئی کرم ہوتا، کوئی انعام ہوتا، تو کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ فرمایا کہ جو بھی آزمائش ہو یا انعام ہو یا کرم ہو، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہوئے اس کا کلا کامہ فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بڑا منحوس ہوتا ہے اور اس میں کچھ نہیں کرنا چاہیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، حضور نے فرمایا سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ماہ سفر کو جو لوگ منحوس تصور کرتے ہیں، اس ماہ کے ابتدائی 13 دنوں کو جو ہے نا وہ 13 تیزی کے نام سے جو ہے وہ مشہور تھا لوگوں کے اندر کہ یہ پہلے سفر کے جو پہلے 13 دن ہیں یہ بڑے منحوس ہیں، ان کے اندر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کہتے ہیں اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، سارے مہینے خدا کے ہیں، سارے دن اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ بندہ مومن کو نیت اس کی درست ہونی چاہیے، باقی برکت پیدا کرنا یہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، چونکہ سفر کا مہینہ ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، آپ کے پاس فتاوی رضویہ شریف کے اندر سوال آیا، اور وہ سوال یہ آیا کہ سفر کے آخری بدھ کے متعلق لوگوں میں مشہور ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ بیماری نے حملہ کیا تھا، اور اسی مرض کے اندر پھر آگے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو اور پھر یہ بھی مشہور ہے کہ اس دن کے اندر جو ہے وہ سفر کے آخری بدھ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی تھی، تو لوگ اس خوشی کے اندر مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس کو نجس کہتے ہیں، منحوس کہتے ہیں، اور برتن توڑتے ہیں کہ بھائی سفر کے مہینے کے اندر جو ہے وہ کوئی شادی نہ کی جائے، اور برتن توڑتے ہیں۔ برتن توڑنے سے ان کے نہیں ہوتا تھا کہ سختی ٹل جاتی ہے، اور اس قسم کی بدعات اور خرافات کو جو نقل دیتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جواب دیا کہ آخری بدھ کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے، سارے دن اللہ کے دن ہیں، سارے مہینے اللہ کے دن ہیں، اللہ کے مہینے ہیں۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ آخری بدھ کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، اس دن برتن توڑنا مال کو ضائع کرنا ہے، اور یہ گناہ کا سبب ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحت یابی ہوئی یا آپ پر بیماری کا حملہ ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کے اندر اس طرح کا ذہن بنا کے لوگوں کے اندر، پھر نجومیوں کے اور جادوگروں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی تو کہ بھائی یہ اس مہینے کے اندر اگر یہ ستارہ آئے گا تو یہ ہوگا، یہ ستارہ آئے گا تو یہ ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام بدعات اور منکرات سے منع فرمایا ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس بابرکت مہینے کے اندر اولیاء کاملین میں حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی دن ہیں یہ خدا کے دن ہیں، اور اگر کوئی دن منحوس ہوتا یا کوئی مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یا دین کی طرف سے اس کی نشاندہی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جتنی لوگوں کے اندر اس قسم کی بدعات اور منکرات پائی جاتی ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر ان تمام چیزوں کا کلا کامہ کیا اور ان تمام چیزوں کا رد فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادات کے اندر
اپنے معاملات کے اندر، اپنے نیک عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے اور خدا کے ذکر کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھے تو وہ اپنے آپ کو ان تمام بدعات اور منکرات سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو غلط قسم کی رسومات پائی جاتی ہیں اور غلط قسم کی جو ہے وہ بدعات اور منکرات پائی جاتی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ بے عملی ہے۔ فرمایا کہ لوگوں نے نماز چھوڑ دی ہے، 5 وقت کی نماز جو خدا نے فرض کی ہے۔ فرمایا کہ اگر امت مسلمہ پابندی سے جو اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں اس پر فرض کی ہیں، وہ مسجدوں کے اندر آ کر پڑھیں، خواتین گھروں کے اندر گھروں کو آباد کر کے نماز پڑھتی رہیں، اللہ کا ذکر کرتی رہیں، تو فرمایا کہ وہ ان تمام بدعات اور منکرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے اندر شیطان کا عمل دخل نہ ہو، کیونکہ جس گھر میں شیطان داخل ہوتا ہے وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں فساد ہوتے ہیں، وہاں پر وام لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، وسوسے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں کے اندر شیطان داخل نہ ہو اور تمہارا جو ہے وہ شیطان کے لیے تمہارا جو گھر ہے وہ نو گو ایریا بن جائے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ریزن پیش کیا۔ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے، فرمایا اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور شیطان جس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا وہاں پر امن رہتا ہے۔ تو اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھنے کے لیے، اللہ کی عبادت سے آباد رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنے گھروں میں برکت پیدا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے وابستہ رہنے کی ہمیں تاکید ارشاد فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ اپنی زندگی خدا کے ذکر کو، عبادات کو، معاملات کو اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا لیتے ہیں، ان کو خداوند قدوس کے ہاں جو برکتیں اور عظمتیں نصیب ہوتی ہیں اور ان کا جو مرتبہ اور مقام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اور یہ حدیث اس کو امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے، اور دیگر محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ وعن ابی محارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی حضرت ابو محارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور اللہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ مررت لیلۃ اسری بی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج کو جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو پہلے آسمان پر گیا، دوسرے پہ گیا، تیسرے پہ گیا، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، پھر سدرہ کے اوپر گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں سیر کرتا کرتا عرش الہی کے نیچے پہنچ گیا۔ فرمایا عرش الہی کے جب میں نیچے پہنچا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسری بی برجل مغیب فی نور العرش، کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک کونے کے اندر ایک جگہ کے اوپر خدا کے نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، ہر آسمان پر میں نے فرشتوں کو دیکھا اور ان کی عبادات کے مناظر کو دیکھا، میں نے جنتوں کو دیکھا اور جنت کے اندر اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، میں نے جہنم کو دیکھا اور جہنم میں لوگوں کو جن جن جرموں کی وجہ سے عذاب ہو رہے تھے، جن بدعات، منکرات اور کفر و شرک کی وجہ سے جن کو جس قسم کا عذاب دیا جا رہا تھا، ہر قسم کا عذاب خدا نے مجھے دکھایا، اور مثالی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ تصاویر بھی مجھے دکھائی کہ اس بندے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے،
اس نے دنیا میں کفر کیا ہے، اس نے دنیا میں شرک کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس کے یہ گناہ ہیں، اس کے یہ گناہ ہیں، اس کے یہ گناہ ہیں، یعنی جو لوگ دنیا میں گناہ کرتے تھے ہر گناہ کا الگ الگ سزا اور عذاب مجھے دکھایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے گزرا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص ہے مغیب فی نور العرش، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے نور کے اندر ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف نور ہی نور تھا اس کے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں وہاں جاتے ہوئے رک گیا، میں نے جب اس شخص کو دیکھا تو رک گیا اور مجھے رشک آیا اس کے اوپر کہ یہ کتنا خوش قسمت شخص ہے جس کو مقام بھی خدا کے عرش کے نیچے ملا ہے، اور پھر اللہ کے نور نے اس کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، چاروں طرف سے یہ نور کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے تعارف کرا رہے تھے، تو حضور فرماتے ہیں جیسے ہی میری اس شخص پہ نظر پڑی کہ عرش الہی کے نیچے نور میں ڈوبا ہوا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو میں نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا احاذا ملکن، جبریل یہ کوئی خدا کا فرشتہ ہے جس کو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نور میں یہ ڈوبا ہوا ہے، اس کو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے، اتنا بڑا مقام ملا ہے۔ احاذا ملکن، کیا یہ فرشتہ ہے؟ تو قیلا، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کہا گیا، مجھے بتایا گیا، جبریل نے مجھے بتایا یا تعارف کرانے والے فرشتے نے مجھے بتایا، لا، فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ فرشتہ نہیں ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو پھر میں نے کہا احاذا نبی، یہ تو پھر کوئی خدا کا نبی ہوگا جس کو اتنا بڑا مقام ملا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے خدا کے نور کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ عرش الہی کے نیچے اسے یہ مقام ملا ہے، تو اگر فرشتہ نہیں ہے تو یقیناً یہ کوئی اللہ کا نبی ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں کی لا، مجھے کہا گیا کہ یہ نبی بھی نہیں ہے۔ تو پھر سرکار کل، تو حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جبریل سے کہا من ہوا، پھر جبریل تو ہی بیان کر کہ یہ خوش قسمت شخص کون ہے، کہ یہ فرشتہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی نبی بھی نہیں ہے، لیکن اسے خدا نے اپنے عرش کے نیچے مقام عطا فرمایا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے نور کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور جاتے ہوئے میری نظریں اس کے اوپر رک گئی۔ معراج کی سفر کے اندر، سیر کے اندر میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا، ساتوں زمینوں کو دیکھا، جنت کی سیر کی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سارے نظارے دیکھے، لیکن یہ بڑا عجیب و غریب منظر تھا، تاکہ یہاں تک حضور فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے آسمان پر پہنچا تو میں نے فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا، سارے کے سارے حالت قیام میں کھڑے تھے صف بنا کر۔ حضور فرماتے میں دوسرے آسمان پر گیا تو میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ اسی طرح کی فرشتوں کی ایک جماعت ہے، وہ سارے کے سارے رکوع کے اندر ہیں۔ پھر سرکار فرماتے میں تیسرے آسمان پر گیا، وہاں پر میں نے فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ حالت سجدہ کے اندر ہیں۔ پھر ایک جماعت کو دیکھا، وہ سارے کے سارے قعدے کے اندر ہیں، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ دائیں طرف رخ کیے ہوئے تھے، جس طرح کہ ہم سلام پھیرتے ہیں نماز کے اندر۔ پھر ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ بائیں طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ انداز بندگی مجھے بڑا پسند آیا، کہ کوئی قیام کی حالت میں اللہ کے ذکر میں مست، کوئی رکوع کی حالت میں خدا کے ذکر میں مست، کوئی سجدے کی حالت میں اللہ کے ذکر میں مست، کوئی جو ہے وہ قعدے کی حالت میں خدا کے ذکر میں مست۔ جس فرشتے کو جس کیفیت ملی ہے وہ اس کیفیت میں خدا کے ذکر کے اندر مست۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ منظر بھی مجھے بڑا اچھا لگا۔ اور دوسرا منظر یہ دیکھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے نور کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ من ہوا، پھر یہ کون ہے؟ قالا، تو مجھے کہا گیا کہ ھذا رجل کان فی الدنیا لسانہ رطب من ذکر اللہ وقلبہ معلق بالمساجد ولم یستسبل والدیہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ جو شخص جو خدا کے عرش کے نیچے نور میں ڈوبا ہوا ہے، اس شخص کی دنیا میں 3 عادتیں تھیں۔
یہ 3 کام اس نے اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا کے رکھا تھا، عادت بنا کے رکھی تھی. اور وہ ان میں سے پہلا کام کیا تھا کہ لسانہ رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان سے خدا کا ذکر کیا کرتا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خاموشی کے ساتھ ذکر خفی کے طور پر اس کی زبان خدا کے ذکر سے تر رہتی تھی. اور دوسری عادت اس کی کیا تھی؟ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل مسجد دے وچ ہمیشہ رہندا سی. معلقن کا معلق کہتے ہیں لٹکا ہوا، کسی چیز کو لٹکا دینا اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر معلق. جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو. حضور نے کیا فرمایا کہ نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے کیا کرو؟ صدقہ فطر ادا کرو. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جو تم نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، تراویح ادا کی ہے، نیکیاں کی ہیں، تلاوت قرآن کی ہے، قرآن کو سنا ہے، تمہاری جو رمضان کے مہینے کی نیکیاں ہیں، فرمایا یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، لٹکی ہوئی رہتی ہیں. اور جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو پھر آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کی نیکیاں خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ اس جبریل نے مجھے بتایا کہ اس شخص کی 3 عادتیں تھی. پہلی عادت کیا تھی کہ لسانہ رطبا من ذکر اللہ، کہ اس کی زبان جو وہ خدا کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی تھی، اس لیے خدا نے اسے اپنے عرش کے نیچے مقام عطا فرمایا. اللہ نے اسے اپنے نور کے اندر ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے. اور دوسری چیز کیا تھی؟ فرمایا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکیا رہتا ہے. اس کی کوشش ہوتی تھی ایک نماز جماعت نال پڑھ لی تو دوسری بھی جماعت نال آن کے مسجد میں ہی پڑھ. پھر اس کی یہ بھی عادت ہوتی تھی کہ ایک نماز پڑھ کے کوشش کرتا تھا کہ دوسری نماز تک خدا کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مست رکھوں. تو فرمایا کہ اس کا دل مسجد کے اندر لگا ہوتا تھا. یہ مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا. اور خداوند قدوس نو اس کی یہ عادت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائی. اور تیسری چیز کیا تھی؟ فرمایا اس نے ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کی ہے، ان کا ادب کیا ہے. اس نے اپنی زبان سے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا، یا ان سے بلند آواز سے بات نہیں کی، یا اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ماں باپ کا ادب کرنے اور ان کی نافرمانی نہ کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ فرمایا کہ خداوند قدوس اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امام اہل سنت امام احمد رضا ہم محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم بدعات اور منکرات میں اپنے آپ کو ڈالیں، بجائے اس میں کہ اپنے آپ کو بدعات اور منکرات کے اندر، خرافات کے اندر ڈال کے رکھیں اور وہ کام کریں جن کا دین کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، جس کو ہم رسم و رواج کی صورت دے دیں. فرمایا ان بدعات اور منکرات سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو گے، بدعات سے بچ جاؤ گے، منکرات سے بچ جاؤ گے. کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جڑا بندہ نماز کا پابند ہو جائے خداوند قدوس اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے محفوظ رکھتا ہے. اب وہ زبان جس سے گالم گلوچ ہوتی تھی، وہ زبان جس سے گناہ جاری ہوتے تھے، اس زبان کو خداوند قدوس نے نماز کی برکت سے اپنے ذکر پہ لگا دیا. پھر فرمایا جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس گھر میں شیطان کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے. جب قرآن کی تلاوت کرنے سے گھر میں شیطان کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے تو جس زبان سے تلاوت ہو، جس زبان سے ذکر ہو، اس دل کے اندر شیطان کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، بدعات اور منکرات کے اندر آ جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دین سے دوری اختیار کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر دے مہینے دے اندر کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہے، نہ سفر دا مہینہ منحوس ہے. یہ سارے دن خدا کے دن ہیں. اس لیے ان دنوں کے اندر بجائے کہ اپنے آپ کو ان ہندوانہ رسومات کے اندر ڈالنے کے، فرمایا جو نماز دا پابند ہوئے گا اس میں فرصت ہی نہیں ملے گی کہ وہ بریاں گلنا سوچے گا، وہ گناہ کے راستے سوچے گا. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.